بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم يسر لنا وسهل لنا هذا ولا تعسر علينا وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. آج سے ہم انشاءاللہ نظم عامل کے بارے میں بحث کریں گے. نظم عامل، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علم النحو میں 100 عوامل ہے. ان 100 عوامل کو اگر کوئی بندہ یاد کر لے تو اس کو علم النحو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یعنی علم النحو میں تو صرف یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں اعراب کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. کلمہ کے آخر میں الف آیا ہے تو کیوں آیا ہے، واو آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس طرح اس پر رفع آیا ہے، پیش آیا ہے، ضمہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، یا اس طرح اس پر سکون ہے تو کیوں ہے. تو ان ساروں کی ایک وجہ ہے، اور وہ جو جس وجہ سے کلمہ کے آخر بدلتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عامل، اور اس کی جمع عوامل ہے. تو علم النحو میں 100 عوامل ہے. ان 100 عوامل پر علماء کرام نے مختلف کتابیں لکھی ہے. ایک کتاب جو کہ ہمارے نصاب میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے شرح مئات عامل. شرح مئات عامل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نحو میں جو 100 عوامل ہوتا ہے اس کو، اس کی تشریح کرنا، اس کو یاد کرنا. تو یہ ہے کہ تو شرح مئات عامل میں 13 انواع ہے، اور ان انواع اور ان سارے شرح مئات عامل کتاب کے خلاصہ کو ایک نظم میں علامہ عبدالقاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نحومیر کا مصنف ہے، انہوں نے ایک نظم بنایا ہے. ایک نظم میں اس کو سب عوامل جمع کیا ہے. تو ہم اس نظم کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے. بعض علماء کرام اور طلباء کرام کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ نظم یاد کرنا کیوں ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا جس طرح ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، یا علم النحو کے یا صرف کی یا فقہ کی دوسری کتابیں ہیں نا، وہ جس زبان میں لکھی جائے تو اس زبان میں اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ علم النحو اور نحومیر یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، اور فارسی زبان میں یہ نظم بھی ہے، اور یہ سارے عوامل کا خلاصہ اس میں بیان ہوا ہے. تو اس کا یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہے. بعض طلباء کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہم کو تو فارسی نہیں آتی تو اس کا کیا ہوگا. تو اس کے لیے فارسی یاد کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو اگر اردو ترجمہ آتا ہے اور آپ اردو کی عبارت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ فارسی آ جائیں گے. انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اس نظم میں سے ایک ایک نوع یعنی ایک ایک شعر کو بیان کر لوں گا، اور اس کو آپ یاد کر لیں گے. اور اس کو یاد کرنا فارسی کی زبان میں ہوگا، اور اس پر میں آپ کو اعراب بھی لگا دوں گا. اس کا تصویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس پر اعراب لگے ہوئے ہوں گے تو مشکل نہیں ہوگی. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب علم النحو میں پڑھاتا ہوں مدرسہ میں، تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب طلباء عید الاضحیٰ کے بعد آتے ہیں چھٹیوں کے بعد، تو میں ان کو روزانہ ایک ایک شعر ان کو سناتا ہوں اور ان پہ یاد کر دیتا ہوں. تو تقریباً ایک مہینے میں اس کو یاد کر لیتا ہے اچھی طرح. تو جب کلاس شروع ہوتا ہے تو سارے طلباء ایک آواز سے وہ پڑھتے ہیں، تو سننے والے کو بھی مزہ دیتا ہے اور طلباء اس میں دلچسپی بھی آ جاتی ہے. پھر ہم نے ان کے لیے ایک وزن بنایا ہے، اور وزن انشاءاللہ آپ متن الکافی جب پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ عربی زبان میں جتنی بھی اشعار ہے وہ 16 اوزان پر ہے. تو اس میں ایک وزن ہے، اس کو کہتے ہیں بحر رمل. تو یہ ہمارا جو سبق ہے نظم عامل کا، تو وہ بھی بحر رمل پر ہے. تو آپ اس کی ٹیون اور اس کے وزن کو یاد کر لیں اچھی طرح سے.
آج کی سبق ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس ٹیون کو اچھی طرح یاد کر لیں. میں آپ کے ساتھ دہراتا ہوں 1 2 3 مرتبہ، تو پھر آپ اس پر پریکٹس جاری کر لیں. یہ بحر رمل ہے، اور بحر رمل میں 8 اجزاء ہوتے ہیں. اجزاء جیسے ہم نحو میں کہتے ہیں، صرف میں کہتے ہیں کہ اس کی وزن ہے، اس کی وزن ہے، تو اس میں 8 اوزان ہوتے ہیں. ہر پہلی مصرع میں 4 اوزان اور دوسری مصرع میں 4 اوزان. اس طرح ہے: فاعلات 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 فاعل، فاعلات 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 فاعل. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. پھر انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح مضبوط کر لیں. اس کے بعد اس پر ہم آئندہ سبق شروع کر لیں گے. فاعلات 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 فاعل، فاعلات 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 فاعل. اس پر آپ بہت زیادہ پریکٹس کر لیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ صفحہ شیئر کر دیتا ہوں جس پر نظم عامل لکھا ہوا ہے، تو آپ اس پر ٹرائی کر لیں. اور گھبرائے بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے، آپ کو بہت زیادہ مزہ دے گا انشاءاللہ. پھر ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ایک تو ہم اس اشعار کو یاد کر لیں گے، اور اس طرح اس میں یہ حروف جارہ ہے یا حروف مشبہ بالفعل ہے یا اسماء عاملہ میں سے جو ہے وہ کیا کیا عمل کرتا ہے، تو اس کے عمل کو بھی بیان کر لیں گے، اور اس کے ساتھ مثالیں اور اس پر اجرا بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. آپ اچھی طرح اس کو سن لیں، اس کو یاد کر لیں، اور برائے مہربانی اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہو تو اس کو دوسری دوستوں کے ساتھ بھی شیئر فرما لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ ان کو بھی کوئی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.